بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ قتل حسین ابن علی کا فتویٰ کس نے جاری کیا؟ کون کون اس میں ملوث تھے؟ تاریخی حقائق کیا ہیں؟ آئیے اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست گزار ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ ناظرین، مسلمانوں کی تاریخ میں ایک عجیب و غریب شخصیت نمایاں ہے جس کا نام قاضی شریح ابن حارث ہے۔ اس شخصیت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی زمانے میں اسلام قبول کیا تھا، مگر اس کی آپ علیہ السلام سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکی، اس لیے وہ صحابی کا درجہ حاصل نہیں کر سکا۔ تابعین میں ہوا، ایک نہایت قابل شخص تھا، فقہ اور حدیث کا عالم تھا، شعر و شاعری سے بھی شغوف تھا۔ حضرت عمر نے اپنے دور میں انہیں کوفے کا قاضی مقرر کیا تھا۔ بعد میں حضرت عثمان اور حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت میں بھی قاضی شریح اپنے عہدے پر برقرار رہا۔ سن 61 ہجری 4 محرم کو ابن زیاد ملعون نے قاضی کوفہ شریح ابن حارث سے قتل حسین کا فتویٰ لیا تھا۔ اس فتوے کے بارے میں محدثین کی دو رائے ہیں، آئیے تفصیل سے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے وقت دونوں شہزادگان قاضی شریح کے گھر میں ہی تھے۔ جب اس نے دیکھا کہ ابن زیاد ان شہزادوں کی تلاش میں دیوانہ ہوا پھرتا ہے تو اس کو خوف پیدا ہوا، تو اس نے رات کی تاریکی میں دونوں بچوں کو اپنے بیٹے کے ساتھ کوفے سے باہر بھیج دیا، جو ان معصوم بچوں کو ایک قافلے کا بتا کر وہیں ویرانے میں چھوڑ آیا۔ ابن زیاد ملعون نے جب کوفیوں کو امام کے خلاف جنگ کے لیے اکسایا تو سوائے خوارج کے کوفی اس فعل پر تیار نہ تھے۔ ابن زیاد نے قاضی کو کہا کہ وہ امام کے قتل کا فتویٰ دیں تاکہ امام کے قتل کا جواز حاصل ہو سکے۔ قاضی نے بھی اس قدر وزنی کام سے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ ابن زیاد نے قاضی کو 1,00,000 اشرفی کا لالچ دیا اور 50,000 اشرفیاں ان کے گھر بھجوا بھی دی۔ دولت دیکھ کر یہ اپنی اصل فطرت پہ آ گیا اور اس نے ابن زیاد کو پیغام بھجوایا کہ میں اس کام کے لیے تیار ہوں اور میں فتوے میں لکھوں گا کہ فتنہ اور فساد پھیلانا قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ ابن زیاد تو چاہتا ہی یہی تھا کہ قاضی ایسا کوئی بھی فتویٰ دے دے جسے لوگوں کو دکھا کر اس قبیح کام پر اکسایا جائے۔ ابن زیاد نے وہ فتویٰ قاضی سے لیا اور پھر اس نے اس فتوے پر شہر کے دوسرے بڑے ضمیر فروشوں سے بھی مہر لگوائیں۔ ناظرین، بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ قاضی شریح نے یہ فتویٰ نہیں دیا تھا، تو بالفرض اگر یہ مان لیا جائے کہ شریح نے یہ واضح طور پر فتویٰ جاری نہیں کیا تھا تو یہ ماننا پڑے گا کہ جس طرح سے قاضی شریح اور ابن زیاد کا تعلق تھا اور پھر قاضی شریح نے ابن زیاد کے آگے ڈرپوکی، عافیت طلبی، ریاکاری، دو پہلو پر باتیں کرنا اور جھوٹ کا رویہ اختیار کیا ہوا تھا، تو اسی طرح سے ابن زیاد کا قاضی شریح کے جھوٹے دستخط اور مہر کا استعمال کرنا، اس کی کلی باتوں سے نتیجہ گیری اور غلط قیاس کا سمجھنا، یا قاضی شریح کا کلی طور پر امام حسین کے قیام پر سوالات اٹھانا ابن زیاد کے لیے کافی تھا کہ وہ لوگوں کو نواسے پیغمبر کے قتل کے لیے تیار کرے، اور پھر دوسرے گندم نما جو فروشوں، بے دین ملاؤں سے بھی اس پر مہریں لگوائی۔ اس لیے اگر یہ مان لیا جائے کہ اس فتوے کے سچے ہونے کی کوئی مضبوط روایت یا سند نہیں ہے تو پھر اس بات پر تو سب ہی راوی متفق ہیں کہ قاضی شریح بہرحال مولا امام حسین کے ساتھ کڑے نہیں ہوئے۔ یزید کی مذمت تو دور کی بات، اپنے عہدے سے استعفیٰ دینے کی بھی زحمت نہیں کی۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دن دہاڑے بے دردی سے قتل کیا گیا، مگر قاضی شریح بطور چیف جج کے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ ایسا جج جو ذرہ بکتر کا فیصلہ تو یہودی کے حق میں کر دے، اللہ کے آخری نبی کے آل اور اولاد کے قتل پر خاموش رہے، اس کی قابلیت اور علم کس کام کی؟ ثانیہ کربلا کے وقت کوفے کے حالات خراب ہو جانے اور مختلف قیام تحریکوں کے اٹھنے کی وجہ سے
قاضی شریح تقریباً 9 سال تک اپنے عہدے سے کنارہ گیر رہے اور تاریخ نے اس کی وجہ عافیت طلبی اور عدم امنیت بیان کی ہے۔ ابن خلدون کے مطابق مختار سقفی نے کوفے پر تسلط حاصل کرنے کے بعد قاضی شریح کو کوفے کے منصب اور قضاوت کے لیے مقرر کیا، لیکن مختار کے سپاہیوں نے اس پر اعتراض کیا۔ قاضی شریح بھی ان اعتراضات کو سن کر خوفزدہ ہوا اور بیماری کا بہانہ بنا کر خانہ نشین ہو گیا۔ مختار سقفی بھی ان اعتراضات کے نتیجے میں قاضی شریح کو معزول کرنے پر مجبور ہوا۔ وہ شخص جانتا تھا کہ یہ قیام عارضی ہے اور ان میں مداخلت خطرناک ہے۔ کوفے میں مختلف حکومتوں اور شورشیں یہ ہو رہی ہے، لیکن وہ قاضی کسی کا بھی حصہ نہیں بنا۔ بعد میں عبد الملک بن مروان کی حکومت میں دوبارہ کوفے کا قاضی مقرر ہوا اور اس دوران عبد الملک بن مروان نے حجاج کوفے کا گورنر بنایا، اور قاضی شریح اس وقت نہ صرف کوفے کا جسٹس تھا بلکہ حجاج کے مشاورین میں سے شمار ہونے لگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت سے سچی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ